الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے یا کسی وجہ سے سحری چھوٹ جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رات میں اگر آپ نے نیت کر لی سحری کی یا روزے کی تو بھی آپ کی نیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی وجہ سے آپ سحری کا وقت نکل جائے، فجر کا وقت آ جائے تو آپ اس وقت بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر جب آپ نیت کر رہے ہیں اس دوران کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو روزے کو توڑنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو اب نیت کریں گے وہ یہ نیت کریں گے کہ میں صبح سے ہی روزے دار ہوں۔ ان دو شرائط کے ساتھ اگر سحری گزرنے کے بعد بھی آپ نیت کریں گے تو آپ کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح زوال سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں جب کہ روزہ توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، حالت روزہ میں اگر غسل فرض ہو جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھانا اور افطار تک وہ انتظار کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اگر حالت روزہ میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے اور کلی بھی کرنی ہے۔ جو غسل کے 3 فرائض ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یہ تینوں فرائض پورے کرنے ہیں، افطار تک کا انتظار نہیں کرنا۔ لیکن احتیاط یہ کی جائے کہ اگر جب کلی کریں تو غرغرہ نہ کریں، غرغرہ رہنے دیں اور صرف نارمل انداز میں کلی کر لیں۔ اسی طرح جب ناک میں پانی چڑھائیں تو وہ بھی بہت زیادہ نہ ہو کہ بالکل ہی وہ دماغ تک چلا جائے، بلکہ ایک نارمل انداز میں ناک میں پانی چڑھانا ہے، افطار تک کا انتظار نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک اگلا سوال ہے کہ اگر چوٹ وغیرہ لگ جائے اور پٹی بینڈیج وغیرہ کروانی پڑے یا پلاسٹر وغیرہ کروانا پڑے تو اس سے روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چوٹ لگ جائے یا بینڈیج بنوانی پڑے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، خون بھی نکل جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگلا سوال ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس دن سفر کرنا ہے، اگر وہ سفر صبح صادق سے پہلے ہے، سحری کرنے سے پہلے ہے اور سفر آپ نے شروع کر دیا ہے تو اب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی کیونکہ آپ شرعی مسافر ہو گئے۔ لیکن اگر روزہ شروع ہو گیا اور دن میں یا صبح میں 10-11 بجے آپ کو سفر کرنا ہے تو اس دن کا آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ مسافر ہو گئے پھر اس کے بعد اگلے دنوں میں اگر آپ مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور جو سفر کے دوران بھی روزہ رکھنے کی استطاعت، طاقت رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو اب فدیہ دے دو اور مسئلہ حل ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فدیہ صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو دائمی مریض ہو، جس کو دمے کا مرض ہو یا ڈائلیسس کا مرض ہو یا شوگر کا مرض ہو، تو وہ مریض جس کو آئندہ صحیح ہونے کی امید نہیں ہے وہ صرف فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو اس کا متبادل صرف اور صرف قضا ہے کہ آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ فدیہ اگر دیں گے تو کام نہیں چلے گا جب تک کہ آپ روزے پر قادر ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ حالت روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا کیسا؟ گرمی کی شدت ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بار بار نہاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ تولیہ گیلا کر کے سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو یہ روزے میں کرنا بالکل جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔